بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم بیک۔ آج ہم نے سورہ البقرہ کی 35 آیت سے سٹارٹ کرنا تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ہم نے کہا اے آدم ٹھہر تو اور تیری بیوی یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی جنت میں، ٹھیک ہے۔ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم دونوں کھاؤ اس سے کھلا جہاں سے تم دونوں چاہتے ہو، ٹھیک ہے۔ پوری جنت اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کو دے دی اور کہا کہ تم اس میں سے جہاں سے دل کرتا ہے تم کھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی سہولتیں دے دی اور پھر آگے فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جنت میں ٹھہرو اور تمہاری بیوی اور جہاں سے دل کرتا ہے تم لوگ کھاؤ، لیکن مت جانا اس درخت کے قریب۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے درخت کا نام نہیں بتایا، بس اشارہ دیا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم لوگ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، یعنی ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو اب یہاں پہ اگر ہم آج کی دنیا دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں دنیا میں آزمائش، یہ ایک قسم کی آزمائش ہی تھی، ہمیں اللہ تعالیٰ نے 95% چیزیں حلال بتائی ہوئی ہیں جو ہم نے کرنا ہے اور ہمیں نیکی ملے گی اس سے، اور 5% ایسی چیزیں ہیں جو کبیرہ صغیرہ گناہ میں آتے ہیں اور جن سے اللہ تعالیٰ نے رکنے کا حکم دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ہم پھر بھی ایسے مسلمان ہیں کہ ہم پھر شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ شیطان ہی ہے نا جو ہمیں اپنے بہکاوے میں لاتا ہے اور ہمیں گناہ کرواتا ہے ہم سے۔ جو 5% چیز ہوتی ہے ہمیں وہ کرنا آسان لگ رہا ہوتا ہے، جبکہ ہمیں یہ نہیں نظر آ رہا ہوتا کہ 95% ایسی چیزیں ہیں جو حلال ہے، جن کو کرنے سے ہمیں ثواب بھی مل سکتا ہے۔ آپ حلال روزی کماتے ہو یا آپ اور اپنے گھر والوں پہ لگاتے ہو، یہ بھی صدقہ جاریہ، اللہ تعالیٰ نے حلال کمانے میں بھی نیکی لکھ دی ہے۔ اور ایسے کام میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ مسکرا کے بات کرتے ہیں، اچھے سے رہتے ہیں، اس چیز کا بھی آپ کو اجر ملتا ہے۔ یہ جو حلال چیزیں ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے اس میں ثواب بھی ہمارے لیے رکھا ہے اور 95% حلال ہیں۔ لیکن ہمیں شیطان جو ہے نا، جیسے یہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام کو ورگلائے گا، اسی طرح شیطان ہمیں بھی ورگلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم وہ 5% چیزیں ہمیں کرنا آسان لگ رہا ہوتا ہے بجائے کہ 95% چیزوں سے۔ چلیں یہاں پہ اگر امید ہے آپ کو سمجھ اچھے سے آگی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا صرف ایک درخت کے قریب نہیں جانا، باقی پوری جنت تم لوگوں کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا ہمارے لیے بنا دی ہے، لیکن کچھ چیزیں ہیں جس سے منع کیا ہے، یہ کام نہیں کرنے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، تو پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے اس سے، پس یعنی اس درخت کے بارے میں اس نے بہکایا ان کو اور وہ ان کے قریب لے گیا، ٹھیک ہے۔ اس سے یعنی یہ اس درخت کے بارے میں، اور اس سے نکلوا دیا انہیں اس آرام و راحت یعنی اس جنت سے، ٹھیک ہے، جس میں وہ دونوں تھے میاں بیوی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے کہا تم اترو، یعنی جنت سے نیچے دنیا میں اترو، تمہارا بعض کا دشمن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا نا کہ تمہاری اولاد، تمہارا مال تمہارے لیے آزمائش ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ اس چیز کا ذکر ہوتا ہے کہ دنیا ہمارے لیے پوری آزمائش ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی شخص یہاں تک کہ بیویاں آزمائش ہوں گی، یہاں تک کہ آپ کے خاوند آپ کی آزمائش ہے، آپ کی اولاد آپ کے لیے آزمائش ہے، ٹھیک ہے۔ جب انسان اپنی اولاد کو بھوکا دیکھتا ہے تو وہ حرام کی طرف بھی چلا جاتا ہے، یہ ایک آزمائش ہے، آپ کو گناہ کی طرف لے کے جا سکتی ہے آپ کی بیوی، آپ کی اولاد، اور یہاں کے بیویوں کو بھی ان کا خاوند جب وہ بیوی کو نیکی کرنا چاہتی ہے، پردہ کرنا چاہتی ہے، خاوند کو نہیں پسند، اس طرح دکھا کے انہوں نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری اولاد اور تمہارے مال یہ سب کچھ تمہارے لیے آزمائش ہی ہے نا اس دنیا میں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارا بعض کا دشمن ہوگا، ہو سکتا ہے تمہارا قریبی ہو، وہ تمہیں نہیں پتا۔ آگے ہم پڑھتے ہیں وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ،
ٹھیک ہے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے اور فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا جہاں تمہارے بعض کا دشمن یعنی کوئی کسی کا دشمن ہو سکتا ہے، وہاں تمہارے لیے زمین میں فائدے بھی ہیں، ٹھیک ہے، تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے اور تم فائدہ اٹھانا، ٹھیک ہے، تمہارے لیے فائدے بھی ہیں۔ اور الہین لیکن ایک مقرر وقت تک، ٹھیک ہے، ایک وقت تک، ایک ڈیسائیڈڈ وقت تک ہے جب تک تم اس دنیا میں آئے ہو، ٹھیک ہے، وہ وقت کس کا کتنا ہے ہمیں نہیں پتا، ٹھیک ہے، یہ موت ہے نا جو ہمیں لے جائے گی اللہ کے پاس واپس۔ چلے، امید ہے آپ کو یہاں تک تو سمجھ آ گئی ہوگی۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، ٹھیک ہے، پھر سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے چند کلمات۔ کون سے چند کلمات؟ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین میں اتارا اور وہ شرمندہ تھے اپنے اس گناہ پہ کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا اس درخت کے قریب نہیں جانا، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چند کلمات سکھائے توبہ کے، معافی مانگنے کے لیے کہ وہ کس طرح اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو یہ کلیئر سمجھ آئے گی۔ پھر سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے چند کلمے، تو متوجہ ہوا اللہ کی مہربانی کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور انہوں نے پھر وہ کلمات دہرائے آگے، اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور اس پر بے شک وہی ہے جو توبہ قبول کرنے والا، نہایت مہربان ہے، ٹھیک ہے، رحم کرنے والا ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کلمات سکھائے معافی مانگنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی، ٹھیک ہے۔ یہاں سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگر آپ سے کوئی اللہ کے نافرمانی ہو جاتی ہے، پھر گناہ پہ ڈٹ نہیں جانا چاہیے، یہ یقین رکھنا چاہیے بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، ٹھیک ہے، توبہ کرنی چاہیے۔ یہاں پہ ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ہمیں توبہ کرنی چاہیے۔ نیکسٹ پڑھتے ہیں، قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا تم اترو یہاں سے سب کے سب، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین میں اتار دیا جنت سے، کیونکہ ہم نے ان کی نافرمانی انسان نے کر دی۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ بہت ہی خوبصورت یہ آیت ہے۔ پھر اگر آئے تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت، اب اللہ تعالیٰ ان کو ایک ذریعہ بھی دے رہے ہیں دوبارہ جنت حاصل کرنے کا، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر اب تمہارے طرف کوئی ہدایت آئے میری طرف سے، تو جس نے پیروی کی میری ہدایت کی، اور جو میری اب ہدایت کو پیروی کرے گا، فالو کرے گا، تو اس سے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوگا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح فرما دیا جو میری حکم کی پیروی کرے گا اس کو کبھی بھی کوئی غم نہیں ہوگا اور کبھی بھی کوئی خوف نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اب یہاں پہ پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ میری ہدایت کو فالو کریں گے ان کے لیے کیا ہوگا، ان کو کوئی خوف یا غم نہیں ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے اب وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا آیاتنا، ان کی آیاتوں کو، یعنی اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا، اصحاب النار، ٹھیک ہے، ان کے لیے یہ وہی لوگ ہیں جو دوزخ والے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے لیے دوزخ ہوگی، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ساری بات سمجھ آئی ہوگی۔ آج ہم نے 39 آیت تک کور کیا، چوتھے رکوع تک قرآن پاک کی سورہ البقرہ کا۔ اب میں نے پیچھے سے رپیٹ ایک دفعہ دوبارہ کر دیتی ہوں۔ آج ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کو جنت میں داخل کیا اور کہا جو مرضی کھا لو جہاں سے تمہارا دل کرتا ہے، لیکن ایک درخت کے قریب نہ جانا۔ لیکن شیطان اپنی فطرت سے عادی، اس نے ان کو پھسلا دیا، ان کو بہکایا اور جنت سے نکلوا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بعض کا دشمن ہوگا اور اترو یہاں سے، جنت سے اتارا، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے اور اس میں فائدہ بھی ہے اور ایک مقرر وقت تک فائدہ ہے، ٹھیک ہے۔ دو چیزیں بتائیں اللہ تعالیٰ نے کہ بعض کا تم لوگ کا دشمن ہوگا اور لیکن فائدہ بھی تم لوگ اٹھا سکتے ہو، اور آگے فرمایا کہ ایک مقرر وقت تک تم اس زمین میں رہو گے۔ پھر ہم نے پڑھا
پھر جب حضرت آدم علیہ السلام کو شرمندگی ہوئی اپنے نافرمانی کرنے پہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ کلمات سکھائے، جو کلمات انہوں نے دہرائے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ پھر ہم نے پڑھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتر جاؤ تم یہاں سے سب کے سب، یعنی جنت سے تم لوگ چلے جاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دو لوگوں کو بیان کیا اللہ تعالیٰ نے کہ تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی، لیکن جو لوگ ہدایت کو فالو کریں گے ان کو کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ اب وہ لوگ جو لوگ میری آیت کو جھٹلائیں گے ان کے لیے جو ہے وہ دوزخ ہوگی اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور وہ اس دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے۔ ہم نے یہاں تک کور کیا 4 رکوع ماشاءاللہ سے ہم نے قرآن پاک کی سورہ البقرہ کے زبانی، مجھے تو یاد ہیں، ٹھیک ہے، ہو گئے ہیں، امید ہے آپ کو بھی یاد ہو گئے ہوں گے۔ جنہوں نے نہیں دیکھی ویڈیوز وہ پرانی ریپیٹ کر کے سیکھیں، انشاءاللہ کوشش کروں گی ڈیلی ویڈیو اپلوڈ کروں اور ہم کچھ نہ کچھ سیکھیں۔ چلیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، نیکسٹ ویڈیو بھی دیکھیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو بھی ایزیلی مل جائے۔ جزاک اللہ خیر۔